الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباكر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا أبا الحسن يا علي بن موسى
أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي القسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا مسيح الحسن يا وخلف الحجاج أيها القائم المهدي منتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا آواز بلند نعرہ صلوات وعجل فرجهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد فما كانت إلا صادا وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي
فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وعمي بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآله. فقال لأبي إن الله
قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات محمد وآل محمد صلوات. میری سکینہ اس طرح نہ رونا، میری سکینہ اس طرح نہ رونا، نہ میری بچی نہ اس طرح نہ رونا، میری سکینہ اس طرح نہ رونا. تم جاؤ کہاں اللہ جانے، مقتل میں رہے کس حال میں ہم. تم جاؤ کہاں اللہ جانے، مقتل میں رہے کس حال میں ہم. اب خواب میں بابا آئیں گے، اب خواب میں بابا آئیں گے، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے. میری سکینہ اس طرح نہ رونا، میری سکینہ اس طرح نہ رونا. ہم جاتے ہیں ملنے بابا سے، اب لوٹ کے ہم کو آنا نہیں. کچھ دیر لپٹ جا سینے سے، پھر باپ کا سینہ ملنا نہیں. سو جانا جہاں پھپھیاں کہہ دیں، سو جانا جہاں پھپھیاں کہہ دیں، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے. میری سکینہ اس طرح نہ رونا، نہ میری بچی نہ اس طرح نہ رونا. جانے دے مجھے میدان کی طرف، دینا یہ تجھے قربانی ہے. رہوار کے میرے پاؤں نہ پڑے، میری بچی تو سیدانی ہے.
جینا ہے تجھے زہرا کی طرح، جینا ہے تجھے زہرا کی طرح، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا میری سکینہ، اس طرح نہ رونا۔ آپ پوچھ لے آنسو آنکھوں سے، تو دیکھ لے چہرہ بابا کا، کل ہو سکتا ہے آ نہ سکے پہچان میں چہرہ بابا کا، ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے، ہم ساتھ تیرا نہ چھوڑیں گے، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا میری سکینہ، اس طرح نہ رونا۔ عباس کا دل اکبر کی بہن جس وقت بندھے گردن میں رسن، تم بابا بابا مت کہنا، تڑپے گا میرا بے گور بدن، اصغر کی طرح سے چپ رہنا، اصغر کی طرح سے چپ رہنا، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا میری سکینہ، اس طرح نہ رونا۔ دیکھا ریحانوں سرور نے خود شام میں جا کر یہ منظر، ہر سیلاب ہے پرساداروں کا، مصروف فغاتا حد نظر، ہے سارا علاقہ بی بی کا، ہے سارا علاقہ بی بی کا، چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ، اس طرح نہ رونا نہ میری بچی نہ، اس طرح نہ رونا میری سکینہ، اس طرح نہ رونا۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اور خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات۔ مصائب کے بس 2 سے 3 اشعار مختصراً صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر ایک بار۔ اجر امت نے کچھ اس طرح دیا زینب کو، اجر امت نے کچھ اس طرح دیا زینب کو، کیا اجر دیا ہے امت نے،
سال بھر قید میں مہمان رکھا زینب کو اجر امت نے کچھ اس طرح دیا زینب کو. شمر نے سے اتاری ہے کہ پھر شام تلک شمر نے سے اتاری ہے کہ پھر شام تلک ڈھونڈتی رہ گئی زینب کی رضا زینب کو اور شاہزادی کو پکارا گیا قید. پہلا لقب شام میں جو ملا ہے وہ باغی کا ہے. شاہزادی کو پکارا گیا قید. یہ لقب دوسرا کو فے میں ملا زینب کو اور نو کے نیزہ سے گرا جاتا ہے شبیر کا سر. نو کے نیزہ سے گرا جاتا ہے شبیر کا سر. کوئی پتھر تو نہیں آ کے لگا زینب کو اور نام زینب کا لے لیتے ہیں بازاروں میں. نام زینب کا لے لیتے ہیں بازاروں میں. دیکھ کر روتی ہے غازی کی وفا زینب کو. اور بہت قیامت کا شعر ہے، اگر سمجھیں اس کو تو بہت بڑے مصائب ہیں. کربلا ہونے میں کب وقت لگا ہے اتنا. کربلا ہونے میں کب وقت لگا ہے اتنا. جتنا بازار گزرنے میں لگا زینب کو اور دیکھتی رہ گئی شبیر پہ چلتا خنجر. دیکھتی رہ گئی شبیر پہ چلتا خنجر اور دیکھتا رہ گیا مقتل میں خدا زینب کو. مولانا
सलामत रखे हसनैन अकबर साहब को। कम न था मौत से बाजार में आना अकबर, कम न था मौत से बाजार में आना अकबर, फिर भी आबिद के लिए जीना पड़ा ज़ैनब को। अज्र उम्मती ने कुछ इस तरह दिया ज़ैनब को, साल भर कैद में मान रखा ज़ैनब को। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दाखिल सवाब होने के लिए बहुत ही इख्तिसार के साथ सिर्फ 2 शेर शहज़ादी की बारगाह में मसाइब के। रोती थी बहुत जो बाबा को, जिंदा में वो बच्ची गुजरी है। रोती थी बहुत जो बाबा को, अरे जिंदा में वो बच्ची गुजरी है। इस 4 बरस की उम्र में वो, अरे इस 4 बरस की उम्र में वो रब जाने कितना तड़पी है। रोती थी बहुत जो बाबा को, जिंदा में वो बच्ची गुजरी है। वो शाम गरीबा थी जालिम जब खैमों के अंदर आए, अरे फुर्सत ही कहाँ थी ये कहकर ऐ बच्ची उतारो दुर अपने, अरे यूं खींचते हैं दुर कानों से, अरे यूं खींचते हैं दुर कानों से। हाय बाबा चिल्लाई है, रोती थी बहुत जो बाबा को, जिंदा में वो बच्ची गुजरी है। और जो औलाद वाले हैं, बेटियों वाले हैं, उनके लिए वो दर्द महसूस करिएगा इस शेर का। पहचान सके ना अपने भी, अरे कुछ हाल है ऐसा बच्ची का, अरे शबीर की उस शहजादी के कानों से लहू भी है रिश्ता, अरे तासीर तमाचों की देखो, अरे तासीर तमाचों की देखो, रुखसार की रंगत नीली है। रोती थी बहुत जो बाबा को,
ارے زندہ میں وہ بچی گزری ہے. چلو ٹھیک ہے. محمد وآل محمد صلوات محمد وجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین. صراط الذین انعمت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومذكي نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعجل فرجهم ولا آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من عصرنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وعجل فرجهم. پروردگار بانی مجلس کے جو بھی مشکلات دنیاوی و آسمانی و سماوی و اخروی ہیں ان تمام مشکلات کو آسان فرما. جو مومنین فرش عزا پہ اور مومنات تشریف فرما ہیں میرے معبود عزائے حسین و عزائے سیدہ کے صدقے میں عزائے شہزادی سکینہ کے صدقے میں ان کی مشکلات کو آسان فرما. جو بیمار ہیں اور جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہے بالخصوص مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ کی اہلیہ یا اللہ ان تمام مریضوں کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو صاحب خانہ کے مرحومین ہیں آپ سبھی حضرات کے مرحومین ہیں جو صاحب خانہ اور ان کی اہلیہ کے مرحومین ہیں ہم سب کے مرحومین ہیں جو مومنین دنیا سے گزر گئے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے بے وارثہ ہیں لاوارث ہیں. یا اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما ان کے درجات عالی فرما. جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا اہتمام فرما. شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے مقصد میں انہیں کامیابی عطا فرما. زوار امام حسین علیہ السلام کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما. عراق کے روزوں کی حفاظت فرما. تعمیر جنت البقیع کے اسباب فراہم فرما. پالنے والے ہم سب کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما. پروردگار آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ان دعاؤں کو قبولیت تک پہنچنے کے لیے ایک درود کا سہارا لیں محمد و آل محمد پر. محمد وعجل فرجهم. میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے عزیزان گرامی کہ جو سرنامہ کلام قرار دیا ہے ہمارا تعلق اور ہمارا جو مسئلہ ہے جو موضوع ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے عبادت سے متعلق. اور یہ ایام ایسے عبادت کے چل رہے ہیں کہ اب فرش عزا سے بھی بڑھ کے کیا عبادت ہو سکتی ہے. ایسی عبادت میں ہم اور آپ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو فرش عزا پہ آ جائے وہ اس کا وہ لمحہ اس کا ہر وقت ہر مومنٹ جو ہے عبادت میں گزرتا ہے. اس لیے کہ واحد عبادت اس کی ایسی ہے کہ جب سے اس عبادت کی نیت کی ہے ثواب شروع ہو گیا ہے.
فرش عذاب بچھائیں گے تو ثواب ہے، مہمانوں کو بلائیں گے تو ثواب ہے، مرثیہ ہوگا تو ثواب ہے، مجلس کا ذکر ہوگا تو ثواب ہے، سینہ زنی ہوگی تو ثواب ہے، زیارت پڑھی جائے تو ثواب ہے۔ اور یہ واحد عبادت ایسی ہے عزیزو، مہمان آپ بلاتے ہیں، میزبان کوئی اور ہوتا ہے۔ اے ہائے ہائے، ملاحظہ نہیں فرمایا آپ نے اس بات پر میرے جملے پہ؟ بلایا آپ نے ہے، صاحب خانہ نے ہے، لیکن اس مجلس کی میزبانی شہزادی فاطمہ کر رہی ہیں، یعنی میزبان شہزادی دو عالم ہے، میزبان آل محمد علیہ السلام ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری عبادت میں شمار کی جاتی ہیں۔ خلقت انسانی اور خلقت فرشتوں کا ہدف ہی یہ ہے کہ ہم نے تو انہیں پیدا ہی نہ کیا سوائے اس کے کہ یہ ہماری عبادت کریں، یعنی اللہ ہر لمحے میں ہم سے عبادت چاہتا ہے، اور اس عبادت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں معراج کی منزلیں پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں خداوند عالم معراج کی منزلیں دکھانا چاہتا ہے۔ عبادتوں سے ہمارا فائدہ ہے، عبادتوں سے اس ذات پروردگار کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے عزیزو، اتنا لطیف ہے پروردگار، آپ ملاحظہ فرمائیے اور دیکھیے گا عبادتیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی عبادت میں شمار کی جاتی ہیں۔ آپ فرش عزا بچھا رہے ہیں، آپ کے لیے ثواب ہے۔ آپ فرش عزا بچھاتے وقت یہ نیت کر لیں کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے فرش عزا بچھا لوں، اپنے والد کی طرف سے فرش عزا بچھا لوں، اپنے دادا کی طرف سے فرش عزا بچھا لوں، مومنین کی طرف سے فرش عزا بچھا لوں، تو ثواب میں کسی کے بھی کمی نہیں ہوگی۔ جتنا بابا کو ثواب جائے گا اتنا تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ صرف نیت کا فرق ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ تو نیت بڑی چھوٹی سی بدلی ہے، ارادہ کیا ہے کہ ماں نہیں ہے تو اس کے سالے ثواب کے لیے، باپ نہیں ہے تو اس کے سالے ثواب کے لیے، دادا نہیں ہے تو اس کے سالے ثواب کے لیے، کوئی عزیز دوست احباب قریبی رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گیا، میں اس کے لیے بھی نیت کر لوں، تو صرف نیت کے بدلنے سے ثواب بدل رہا ہے، آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے اور اس مرحوم کے نام تک بھی ثواب پہنچ رہا ہے جس کے لیے آپ نیت کر رہے ہیں۔ یہ کریم حسین کی عزا کا صدقہ ہے جو کریم خدا دے رہا ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ کریم حسین کا آقا و مولا، آج کل زمانہ چل رہا، آقا و مولا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن کوئی زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے، دیکھیں عبادت، دیکھیے عبادت کسے کہتے ہیں، کیسے ہمیں عبادت کرنی ہے، عبادت میں کیسے منہمک رہنا ہے، عبادت میں کیسے گامزن رہنا ہے، عبادت کس معنی میں کرنی ہے۔ امام معصوم ارشاد فرماتے جو مومن کربلا کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو عمرے کا ثواب ملتا ہے، قدم رکھتا ہے تو حج کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حسین کی زیارت، قدم اٹھا رہا ہے عمرے کا ثواب، زمین پہ قدم رکھ رہا ہے تو پورے حج کا ثواب۔ اور حسین کی بارگاہ سے کیا چاہیے؟ وہ حسین کریم جو ایک قدم اٹھانے میں ثواب عمرہ اور حج دے دے، اگر اس کی بارگاہ میں پہنچ کر کسی مشکل کی پریشانی کو پیش کر دیا جائے تو کیا وہ حل نہیں کرے گا؟ وہ فرق اتنا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ اس کریم آقا حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں، امام معصوم کہ دیکھو سال میں زیارت حسین کو ضرور جایا کرو۔ صفوان سے کہتے ہیں، اپنے راویوں سے کہتے ہیں، اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ ضرور جایا کرو مولا، اگر امکانات نہ ہوں زیارت حسین جانے کے لیے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں کتنا عظیم ہے مرتبہ حسین علیہ السلام، زیارتوں کا مرتبہ پہچانیے آقا۔ اگر ہم نہ جا سکے زیارتوں کو، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، وقت نہ مل سکا، کسی مجبوری کی بنیاد پر نہ جا سکے، تو یہ صادقین، یہ باقرین ارشاد فرماتے ہیں، زیارت کی کتابوں میں مل جائے گا، کامل الزیارات میں آپ پڑھ لیے، اس میں مل جائے گا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے زیارت حسین کو نہ جا سکے، کوئی مشکل آ گئی، کوئی مجبوری آ گئی، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں مکانوں کی چھتوں پہ جاؤ، صحرا میں نکل جاؤ، بس ایک بار السلام علیکہ یا ابا عبداللہ دور سے کہہ دو، تمہیں زیارت حسین کا ثواب مل جائے گا۔
ایک بار السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ گھر سے بیٹھے آقا کی خدمت میں سلام پہنچا رہے ہیں، آپ کو زیارت حسین کا ثواب مل رہا، لیکن کب؟ جب جا نہ سکتے ہو، جب بھیج نہ سکتے ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی، یہ وہ سیزن ہے، یہ وہ موسم ہے جو لوگ کربلا میں زیارت حسین کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، زیارات کے ثواب کتنے ہیں اسے کون بیان کر سکتا ہے؟ زیارتوں کی حدیں کیا ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، ایک نجف کے عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ حضرت اسرائیل آ رہے ہیں۔ حضرت اسرائیل سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہنے لگے میں شیراز سے ابراہیم محلاتی کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں۔ ابراہیم محلاتی بہت بڑے مومن متقی پرہیزگار ایک عالم دین تھے، ان کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں، میں شیراز سے چلا آ رہا ہوں۔ تو یہ عالم دین نجف والے پوچھتے ہیں پھر یہ بتاؤ ان کی روح کس عالم میں ہے؟ عالم برزخ میں ان کی روح کیا کر رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ حضرت اسرائیل ملک الموت جیسا فرشتہ جواب دے رہا ہے کہ ان کی روح کے لیے اللہ نے عالم برزخ میں 1000 فرشتوں کو بھیجا ہے تاکہ ان کی خدمت کریں۔ 1000 فرشتوں کو عالم برزخ میں۔ ابھی قیامت نہیں آئی، ابھی جنت نہیں بٹی، ابھی جنت تقسیم نہیں ہوئی، ابھی لوگ جنت میں نہیں گئے، برزخ میں چل رہے ہیں۔ کہا 1000 فرشتوں کو، دیکھیں چھوٹی چھوٹی عبادتیں کتنی عظیم عبادتیں ہوتی ہیں۔ میرا موضوع یہ ہے کہ ہم نے خلق نہیں کیا جناتوں کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ کہتے ہیں کہ 1000 فرشتے روح ابراہیم محلاتی کی خدمت کر رہے ہیں عالم برزخ میں۔ اللہ نے ایک بہترین باغ انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو یہ عالم دین نجفی حضرت ملک الموت سے کہتے ہیں اس لیے انہیں اتنا ثواب ملا ہے کہ وہ درس دیتے تھے، اس لیے انہیں ثواب ملا ہے، نماز جماعت پڑھاتے تھے اس لیے انہیں ثواب ملا ہے، بچوں کو پڑھاتے تھے اس لیے ثواب ملا ہے، انہوں نے مدرسہ کھولا ہے اس لیے ثواب ملا ہے کہ وہ کار خیر کرتے تھے۔ حضرت ملک الموت کہتے ہیں ہرگز نہیں، نہ بچوں کو پڑھانے کا ثواب، نہ مدرسے کے پڑھانے کا ثواب، نہ مدرسہ کھولنے کا، نہ نماز جماعت کا، نہ احکام بتانے کا، بلکہ ابراہیم محلاتی کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزو؟ ملاحظہ فرمائیے، اسے اپنے دامن میں لے کے جائیے۔ روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے، عاشورہ۔ تو اب حضرت محلاتی کے بارے میں جو عالم دین خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم نے پتہ لگایا ابراہیم محلاتی کا تو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال تک، زندگی کے آخری جو لاسٹ ایئرز تھے ان کی لائف کے، اس میں انہوں نے ایک دن بھی زیارت عاشورہ ترک نہیں کی، اور اگر بیمار ہو جاتے تھے، کوئی مشکل آتی تھی تو اپنی طرف سے زیارت عاشورہ پڑھنے کے لیے نائب گرفتے تھے، نائب لیتے تھے تاکہ یہ ان کی طرف سے زیارت حسین پڑھیں۔ تو زیارت حسین کا صدقہ دیکھیں، زیارت حسین کا صلہ دیکھیں، زیارت امام حسین، زیارت عاشورہ پڑھنے کا اجر دیکھیں کہ اللہ نے برزخ میں 1000 فرشتوں کو آقا و مولا امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف محمد و آل محمد و عجل فرجوں، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجوں شریف ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالعاشورہ بالعاشورہ بالعاشورہ، تمہارے پر لازم اور ضروری ہے کہ تم زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھو۔ عزیزان گرامی، یہ زیارت عاشورہ اپنی طرف سے پڑھیے، ماں باپ کی طرف سے پڑھیے، عزیز و اقارب کی طرف سے پڑھیے، مومنین مومنات کی طرف سے پڑھیے۔ وہ کریم جتنا ثواب تمہیں دے گا اتنا ماں کو دے گا، جتنا تمہیں دے گا اتنا باپ کو دے گا، وہ کریم جتنا ثواب تمہیں دے گا اتنا مومنین کو دے گا۔ لہذا ان ایام میں بالخصوص زیارت عاشورہ سے پیچھے نہ رہیے گا، ضرور تلاوت کیجئے۔ گاڑی میں جا رہے ہیں زیارت عاشورہ پڑھتے رہیے، کہیں چل رہے ہیں زیارت عاشورہ پڑھتے رہیے، پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو زیارت عاشورہ سنتے رہیے، گنگناتے رہیے۔ علامہ مقدس اردبیلی اس صدی کے سب سے عظیم، بلکہ 400 سال پرانی آپ کو خدمت میں پیش کر دوں ایسی شخصیت علامہ مقدس اردبیلی کی کہ جب وہ نجف اشرف میں مولا کے روزے میں نماز شب، نماز تہجد پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور اپنے ڈول کو پانی میں ڈالتے تھے تاکہ پانی نکال کر وضو کرے تو ان کے ڈول میں ہیرے اور جواہرات آ جاتے تھے۔
علامہ مقدسی کہتے پروردگار یہ ناقابل چیزوں کا لے کے میں کیا کروں گا، مجھے تو پانی دے دے جس سے میں وضو کر کے تیری عبادت کر سکوں، تیری عبادت کر سکوں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ مجھے تو وہ ایسی شے دے دے جس سے میں تیری عبادت کر سکوں۔ ایک بار ڈول ڈالا ہیرے جواہرات، دوسری بار وہ بالٹی ڈالی پھر ہیرے جواہرات، جب رونے لگے اور رو کے گڑ گڑا کے کہتے معبود میرے معبود مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، مجھے پانی دے دے۔ اب جو تیسری بار اپنی بالٹی ڈول یا کاسا ڈالا تو اس میں پانی آیا، اور پانی وضو کرنے کے بعد مقدس اردبیلی حرم امام علیہ السلام کے اندر جا کر کے نماز شب پڑھتے۔ یہ وہی ذات ہے مقدس اردبیلی کی، جب یہ کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا امیر المومنین تو جواب آیا کرتا تھا علیکہ السلام یا مقدس اردبیلی۔ یہ ہے مقدس اردبیلی، یہ کہتے ہیں ان کو ان کے دوست نے خواب میں دیکھا، اور وہ ان کا دوست اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، یہ اکثر واقعات دستغیب شیرازی نے اپنی کتابوں میں لکھے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے علامہ مقدس اردبیلی کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ قبر میں تمہارے حالات کیسے ہیں، کیسے گزر رہی ہے۔ بلکہ عزیزان گرامی مقدس اردبیلی کو جب خواب میں دیکھا تو مقدس اردبیلی صحنہ حضرت علی میں گھوم رہے تھے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صحن میں چہل قدمی کر رہے تھے، اس وقت خواب میں دیکھا۔ تو ایک مرتبہ پوچھتے بتاؤ قبر میں کیسے حالات گزرے، قبر میں مرنے کے بعد کیا ہوا؟ تو مقدس اردبیلی نے حضرت علی کے روضے کے گنبد کی طرف دیکھ کر آواز دیا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہا سب کچھ ذخیرہ علی ابن ابی طالب کا ہے، جس پہ علی ہے اس پہ سب کچھ پایا جاتا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد آل محمد۔ عبادت، یہ ہے عبادت عزیزان گرامی، عبادت کیجئے، یہ عبادت کیجئے۔ حسین عبادت سکھا رہے ہیں، جس کی مجلس ہو رہی ہے شہزادی سکینہ اتنی سی کم عمر میں عبادت سکھا رہی ہیں، زینب عبادتوں کا طریقہ بتا رہی ہیں، سید سجاد عبادتوں کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ زمانہ یہاں تک آ گیا عزیزان گرامی، اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں ہم بہت بڑے عزادار ہیں، عزادار ہیں تو عابد نہیں ہیں، عابد ہیں تو عزادار نہیں ہیں۔ سید سجاد بتانا چاہتے ہیں اگر عزادار ہو تو عابد بھی بنو، عابد ہو تو عزادار بھی بنو۔ سید سجاد کی سیرت ہی یہ ہے، عبادت میں بھی آگے رہو، عزاداری میں بھی آگے رہو۔ کوئی سید سجاد سے بڑا عزادار نہیں ہے، کوئی عابد بیمار سے بڑا کوئی عابد نہیں ہے، کوئی سید سجاد سے بڑا عزادار نہیں ہے زانے گرامی۔ لہذا عزاداری بھی ہے، عبادت بھی ہے، ہر انسان کا فرض بنتا ہے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے کمپیر مت کرو۔ عبادت عبادت ہے عزیزان گرامی۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں تو اہل بیت سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ شرف ہے ہمارے لیے، یہ شرف ہے ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری۔ شہزادی سکینہ، میں نے وہاں بھی پڑھا، یہاں بھی ایک جملہ پڑھ دوں، وہاں جو لوگ موجود نہیں تھے ان کے لیے تبرک۔ کائنات کے اندر نہ ایسی بیٹی دیکھی نہ ایسا بابا دیکھا جسے حسین اتنا پیار کرتے ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کچھ بیویاں ہیں ایسی عزیزان گرامی کہ جن کے باباؤں نے اپنی بیٹیوں کے اوپر فخر کیا ہے، فخر کیا، اور کائنات میں کوئی دوسری بیٹی ایسی ملی نہیں ہے۔ پیغمبر نے فاطمہ پہ فخر کیا، علی نے زینب پہ فخر کیا، حسین نے سکینہ پہ فخر کیا۔ دیکھیں آپ ملاحظہ فرمائیں کتنا بڑا مرتبہ ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا۔ ہشام حلبی لکھتے ہیں کانت الرباب من خیار النساء و افضلہن، یہ جو جناب رباب تھی نا جناب سکینہ کی والدہ ماجدہ، یہ جو جناب رباب تھی، تو ہشام حلبی لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑا ان کے زمانے میں کوئی بہترین خاتون کو نہیں پایا۔ یعنی اس منزل پہ تھی شہزادی رباب، اس منزل پہ تھی شہزادی رباب کہ تاریخ کا مورخ اس بات کو لکھ رہا ہے ان سے بہتر میں نے کائنات میں کسی خاتون کو نہیں پایا۔ انہی کی بیٹی ہے شہزادی سکینہ، جو کائنات میں اتنا سکون دے رہی ہے اپنے بابا کو کہ حسین آواز دے رہے ہیں جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو میرا دل نہیں لگتا ہے، جس گھر میں سکینہ نہ پائی جاتی ہو میرا دل نہیں لگتا ہے۔ یہ اس وقت حسین کہہ رہے تھے جب شہزادی سکینہ اور جناب رباب اپنے شہزادی رباب اپنے میکے میں گئی ہوئی تھی۔ کسی نے پوچھ لیا مولا آج کل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کچھ پریشان ہے،
आवाज देते घर में दिल नहीं लगता, इसलिए कि न सकीना है और न घर के अंदर रबाब है। मैं कहूंगा आका, ये शहजादी सकीना से आपको इतना प्यार है कि आपका दिल नहीं लग रहा। यही सकीना होंगी, करबला का मैदान होगा, रुखसारों पे तमाचे पड़ेंगे, कुर्ते में आग लगाई जाएगी, गोशवारे छीने जाएंगे, बाजुओं में रसन होगी, गलों में रसन होगी। सकीना हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा का मरसिया पढ़ते हुए होंगी उस वक्त आका हुसैन आप कर क्या गुजरेगी। अज़ादारों में कौन कौन से मसाइल आपकी खिदमत में पेश करूं। शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के आया में वो शाम गरीबा जो सकीना पे गुजर गई। ये शाम गरीबा के बाद जो बाजार कूफा और कूफे से शाम का मंजर, कौन सी मुसीबत आपकी खिदमत में पेश करूं। हबीब इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा जब सारे खेमों में आग लग गई और खेमे जल के राख हो गए, मैंने देखा एक बच्ची के दामन में आग लगी हुई है। हाय हाय, एक बच्ची के दामन में आग लगी हुई है। मैंने सोचा आगे बढ़ के इस बच्ची के दामन की आग को बुझा दूं, जिसके कानों से खून बह रहा था और जिसका कुर्ता खून से आलूद था। मैंने सोचा आगे बढ़ के इस बच्ची के दामन की आग को बुझा दूं, तो शहजादी ने दूर से आवाज दिया, या शेर हमारे करीब ना आना, हम सैयदजादी आए। अल्लाह अल्लाह। शेख कहता, हमीद इब्न मुस्लिम कहता, मैंने सोचा कि ये इतनी मारवत से भरी हुई बच्ची है। तो कहता, बीबी मैं तो आप पे रहम करना चाहता हूँ, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तो बीबी कहती, जब तू रहम ही करना चाहता तो इतना बता दे नजफ का रास्ता कहाँ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, हक के मजलिस अदा हो गया। लेकिन इंसाफ से बताओ, क्या सकीना की मुसीबत पूरी पड़ी गई? ये तो अभी इब्तदा है शहजादी के मसाइब की। अज़ादारों कहती है, मुझे इतना बता दे नजफ का रास्ता क्या। हमीद इब्न मुस्लिम कहता, बीबी आप नजफ जाके क्या करोगी? आवाज देती, तुझे नहीं मालूम मेरे दादा अली मुर्तजा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला साबिर भाई से सजा को कबूल फरमाए, आप कहा ना कबूल फरमाए। कयामत का मंजर है अज़ादारों, तारीख लिखती है। मुझे नहीं मालूम कौन शाम गरीबा में पानी लाया, जो भी लाया हो, मैंने सिर्फ इतना तारीख में देखा, सबसे पहले शहजादी ज़ैनब ने सकीना को पानी दिया। तो शहजादी सकीना ने कहा, फूफी अम्मा आप मुझे क्यों पानी दे रही हैं? आप सबसे पहले मुझे क्यों पानी दे रही है? तो शहजादी ज़ैनब कहती, सकीना इसलिए कि तू काफिले में सबसे छोटी है, वो इतना सुनना था। शहजादी सकीना ने कूज़े आब लिया, मक्तल की तरफ चल पड़ी। ज़ैनब कहती, कहाँ जा रही मेरी लाडली, कहाँ जा रही है? सकीना कहती, फूफी अम्मा आपने ही तो कहा जो सबसे छोटा होता है उसे पानी पहले दिया जाता है। ऐ फूफी अम्मा मेरा भैया असग़र। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं आखिरी रवायात पढ़ने जा रहा हूँ। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शोदा के। छठे इमाम इरशाद फरमाते, अगर तुम्हें रोना भी ना आए ना तो रोने का चेहरा बना लो, अगर रोना भी ना आए ना तो आवाज़ें निकाल के रोया करो, हाय सैयदा की पोती। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलो अज़ादारों मेरे साथ शाम चलो, शाम चलते हैं। बीवी पे शाम में क्या गुजर गई कौन बयान कर सकता है? वो पूरी रवायात तो मैं नहीं पढ़ सकता। जिंदान शाम, कैद खाने शाम, और ये शहजादी सकीना, एक तरफ सज्जाद बैठे हैं, एक तरफ सकीना है, दूसरे हुजरों में, जिन हुजरों पे छत भी नहीं है उसमें ज़ैनब उम्मे कुलसूम बैठी है। अज़ादारों जब जालिम की तरफ से आब दाना आता था ना, थोड़ा थोड़ा पानी आता था, थोड़ा थोड़ा खाना आता था। जब सकीना को एक प्याले में पानी आया तो शहजादी सकीना ने पानी को लिया और उधर चल पड़ी जिधर सज्जाद बैठे थे। सज्जाद के करीब गई, अपने हिस्से का पानी सज्जाद की जंजीरों पे डाल दिया। सज्जाद कहते, बहना ये तुम
کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا سجاد، میرا بابا جب مجھ سے خدا حافظی کر رہا تھا تو کہہ رہا تھا سکینہ میں تو نہ ہوں گا، میرے سجاد کا خیال رکھنا، میرے حصے کا جو پانی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اگلا جملہ پڑھنے جا رہے ہو، اگر دل میں طاقت ہے تو سن لینا، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے۔ بھیا او میرے بھیا، جو میرے حصے کا پانی آتا ہے نا وہ میں نے تیری زنجیروں پہ ڈال دیا، اس لیے کہ تیری زنجیریں گرم ہو چکی ہے، اٹھ کے سائے میں آ جا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس آخری روایت پڑھنے جا رہا ہوں۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادار سجاد ہے، دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، شام کا وقت بھی ہو گیا، سورج ڈھلنے لگا۔ ایک دن شہزادی سکینہ آئی، بھیا کی آغوش میں آ کے بیٹھ گئی۔ جب بھیا کی آغوش میں بیٹھی تو آواز دیتی، بھیا مجھے کچھ سوال کرنے، بھیا مجھے کچھ بتائے گا؟ کہاں ہاں پوچھ بہنا پوچھ۔ ایک مرتبہ سکینہ نے آسمان کا رخ کیا، کچھ اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا۔ آواز دیا، بھیا یہ بتا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ طائر کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے معلوم کیسے سن لیا زادارو؟ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد کہتے ہیں بہنا یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں، یہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں۔ سکینہ بنی ہاشم کی بیٹی ہے نا، حسین کی لاڈلی ہے نا، عاقلہ ہے نا۔ سکینہ کہتی بھیا سجاد یہ بتا ہم مدینے کب جائیں گے، ہم اپنی بہن سغرا سے جا کے کب ملیں گے؟ عزادار بھائی اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں بہن سکینہ، اب جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں نا یہ اسماعیل دیوبندی صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے پاکستان میں، جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ عزادارو سجاد کہتے بہن سکینہ اب تو سغرا سے ملنے کی امیدیں چھوڑ دے، میں اتنا کہنا تھا۔ عزادارو سکینہ کہتی بھیا کیا میرے جانے سے پہلے سغرا مر جائے گی جو مجھے نہ ملے گی؟ آپ نے کیسے سن لیا مجھے نہیں معلوم۔ عزادارو بھیا کیا میرے جانے سے پہلے سغرا مل جائے گی؟ اب سجاد نے مرتبہ کہا نہیں بہن سکینہ، یہ کہہ کے رونے لگے، آواز حلق میں پھنسی تو سکینہ کہتی نہ رو سجاد نہ رو، مجھے معلوم ہے ارے سغرا زندہ رہے گی۔ یہ سکینہ زندان شام میں گزر جائے گی۔ وہی ہوا، ارے جب بابا کا سر آیا اپنا چہرہ بابا کے سر پہ رکھا، عربی میں مرثیہ پڑھا، آواز او بابا یہ شہ رگے حیات تیری کس نے کاٹ دی بابا؟ جزاک اللہ۔ آخری جملہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ رو چکے، حق کے مجلس ادا ہو گیا، اتنا گریہ آپ کر رہے ہیں، مجھے اتنی امید بھی نہ تھی۔ ہائے زادار اس دکھیاری کا ماتا، ایک مرتبہ چہرے کو چہرے پہ رکھا، رخسار کو رخسار پہ رکھا، آواز دیا بابا مجھے بتا دے تیری شہ رگے حیات کس نے کاٹ دی بابا؟ او بابا تیری یہ خون بھری داڑھی اس کا خیزاب کس نے کیا بابا بتا دے۔ ہاں بابا تو کیسے بولے گا، تیری تو گردن کٹی ہوئی ہے نا، بدن سے الگ ہے نا۔ او بابا تجھے کیا پتا، پھوپھی کی چادر چھن گئی، بھیا کے گھوڑے پڑ گئے۔ یہ کہتے کہتے بی بی خاموش ہو گئی، یہ کہتے کہتے بی بی خاموش ہو گئی۔ سید سجاد آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ جیسے سر سجاد نے اوپر اٹھایا، سکینہ کا آواز دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ارے بیویوں نے کوہرام مچایا، ہائے میری سکینہ، ہائے شہزادی زندان شام، بابا بابا کہہ کر گزر گئی۔
जिंदानों
سکینہ کی صدائے لوگوں آئے زندانوں سے لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا ہے سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے چاچا تیرا پانی پہنچا نہ سکا کٹے شانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں آئے زندانوں سے اے محمد آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد وآل محمد یا حسین 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 یا معصوم سکینہ ہج قید نبھا گئی معصوم سکینہ ہج قید
इंज कैद निभा गई है मासूम सकीना, 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 मिटिया ते सौंदी रही है, मिटिया ते सौंदी रही है, बाबर दा समझ के सीना, इंज कैद निभा गई है मासूम सकीना, इंज कैद निभा गई है मासूम सकीना, इंज कैद निभा गई है मासूम सकीना, मिटिया ते सौंदी रही है, मिटिया ते सौंदी रही है, बाबर दा समझ के सीना, इंज कैद निभा गई है मासूम सकीना, इंज कैद निभा गई है मासूम सकीना, इंज कैद निभा गई है मासूम सकीना, मिटिया ते सौंदी रही है, मिटिया ते सौंदी रही है, बाबर दा समझ के सीना, इंज कैद निभा गई है मासूम
सकीना इंज कैद निभा गई है मासूम सकीना इंज कैद निभा गई है मासूम सकीना
है मासूम सकीना इंज कैद निभा गई है मासूम सकीना जद नाम तेरा लेके रोवा मैं मार खाना जद नाम तेरा लेके रोवा मैं मार खाना तेरे का मार सुनावे फिर तेरे का मार सुनावे बाबा गम तरफ यमीना इंज कैद निभा गई मासूम सकीना इंज कैद निभा गई है मासूम सकीना इंज कैद निभा गई है मासूम सकीना मिट्टी रातें सौंधी रही है मिट्टी रातें सौंधी रही है बाबर दा समझ के सीना निभा गई है मासूम सकीना कैद निभा गई है मासूम सकीना कैद निभा गई है मासूम सकीना मासूम सकीना कैद निभा गई है मासूम सकीना कैद निभा गई है मासूम सकीना गंगा जो खून जारी सदा तैनू बखावे गंगा जो खून जारी सदा तैनू बखावे मैनू मार दबाजे खोले मैनू मार दबाजे खोले दुर तेरे सिमर यकीना मैं भूल गईया सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा 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 सीना नहीं लभदा बाबा
गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल 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 गईया इंज लथे होए दुर मेरे इंज लथे होए दुर मेरे ते कुरोड़ा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया इंज लथे होए दूर मेरे इंज लथे होए दूर मेरे ते कुरोड़ा भूल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया बाबा मैं कुशाम के लोगां ने तेरे बाद गई बाबा मैं कुशाम के लोगां ने तेरे बाद गई सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया जद गल तेरे दरबार चलिया मैं खोल खलो के देंदी जद गल तेरे दरबार चलिया मैं खोल खलो के देंदी नहीं मिले सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया इंज लथे होए दूर मेरे इंज लथे होए दूर मेरे ते कुरोड़ा भूल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया किदा पहला पुरसा मकतल विच मैं कुछ मर नहीं किदा पहला पुरसा मकतल विच मैं कुछ मर नहीं लभदा बाबा मैं रुल गईया तेरा सीना
نہیں لبدا بابا میں رل گیا جدا پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مر لئی جدا پہلا پرسا مقتل وچ میں کچھ مر لئی یتیمی دا انتظار سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا ستے ہوئے دور میرے جلاتے ہوئے دور میرے میں کروڑا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا بابا میں کشام کے لوکاں نے تیرے بعد کنیز وچ بھگیا بابا میں کشام کے لوکاں نے تیرے بعد کنیز وچ بھگیا بابا میں رل گیا جلتے ہوئے دور میرے جلتے ہوئے دور میرے میں کروڑا بھول گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گیا
محمد وآل محمد صلوات. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك بابي. السلام عليك وعلى أمك وأخي. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم جملة شهداء كربلاء واسيران كوفة وشام، بالخصوص ثانية زهرة بيبي زينب صلوات الله عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا مغين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض توس، سلطان عرب والعجم علي بن موسى رضا بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أعوانك وأنصارك ومحبك جميعا ورحمة الله وبركاته.